अस्सलाम वालेकुम। रिपब्लिक न्यूज़ के सेगमेंट स्पोर्ट्स वर्ल्ड के पहले शो में आज आप सबको खुश आमदीद है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, आप सबका शुक्रिया करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले दिन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आज जुड़ेंगे, कुछ जो है वो मुस्तकबिल में जुड़ेंगे और ऑब्वियसली जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे साथ आप भी ग्रो करते हैं और चैनल भी ग्रो करता है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है ये स्पोर्ट्स के तबसरों और तज्जियों से भरा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम तर जो बातें हैं, तमाम तर तज्जिए हैं, कोई भी अपडेट्स है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ है, हम वो आपके सामने पेश करेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2022 का साल कैसा रहा। सबको पता है कि बाबर आजम जो है वो छाए रहे, जो कि बैकबोन है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रही क्रिकेट के अंदर। टेस्ट क्रिकेट के लिए इतना अच्छा साल हमारे लिए जो है 2022 का नहीं रहा, लेकिन इसमें जो है बाबर आजम जो है उनके लिए 2022 अच्छा रहा और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो 2022 में छाए रहे। चेयरमैन रमीज राजा को रिमूव कर दिया गया, उनकी जगह जो है नजम सेठी ने ले ली। तो इस तरह से बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई। चीफ सिलेक्टर रिमूव हो गए, मोहम्मद वसीम। तो शाहिद खान अफरीदी को इंटर्न जो है चीफ सिलेक्टर बनाया गया। उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में ओडीआई के लिए सिलेक्शन कमेटी का जो है चार्ज संभाला और बेहतरीन सिलेक्शन की। अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा तज्जिया निगार है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है हमारे साथ उसामा सदुज़ई, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। आप कैसे अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब, अभी जैसे मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के, मैंने बताया 2022 के अंदर जो टूर हुए, टीम्स डिफरेंट पाकिस्तान आई, पाकिस्तान ने मूव किया, एशिया कप हुआ, 2022 का वर्ल्ड कप हुआ। एक तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छा साल इस तरह से था कि बाबर आजम है, हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे हैं 2022 के अंदर। और कहीं ना कहीं हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी का नाम भी कहीं ना कहीं पे आता है। लेकिन बाबर आजम जो है वो उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, वो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन भी हैं। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो बाबर आजम से हटके आप पाकिस्तान क्रिकेट को 2022 में आपने कहाँ पे देखा, किस तरह का पाकिस्तान के लिए साल रहा, तो आप वो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में हमें बताओ। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी सीरीज़ खेली हैं। अगर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो एक एवरेज परफॉर्मेंस थी, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। अगर ऑस्ट्रेलिया की आप होम सीरीज़ को उठा लें तो पाकिस्तान की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हमें उन्होंने टेस्ट मैच में हराया, ओडीआई में हम 2-1 से जीते हैं। तो एक अच्छा तनासुब नहीं गया वर्ल्ड को। अगर जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया अपने होम कंडीशन में डोमिनेट करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, अगर इंडिया को आप देखें तो इंडिया उनको वाइट वॉश करता है। वो 350 का अगर स्कोर करते हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा सिंगल हैंडली जितवा देते हैं। तो हमने अपने होम कंडीशन का सही यूज़ नहीं किया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने आके हमें हरा दिया। उसके बाद अगर आप बिग टीम जैसे इंग्लैंड आई है, उन्होंने 7 T20 खेले हैं और हम 4-3 से हमें हरा के चले गए हैं। तो अगर हम देखें कि एक मैच में तो हारिस रऊफ ने हमें जितवाया था, जिसमें से 12 बॉलों में 9 स्कोर रहता था और हारिस रऊफ ने अच्छी परफॉर्मेंस से हमें जितवा दिया था, और वो भी हम बहुत मतलब के क्लोज मैच उनसे जीते थे। उसके अलावा न्यूजीलैंड आई गई, न्यूजीलैंड के मैच में जैसे सरफराज ने हमें मैच ड्रा करवाया, और उसके अलावा जो न्यूजीलैंड के ओडीआई मैचेस हुए हैं तो वो हमसे जीत कर चले गए हैं। तो मेरे हिसाब से एक एवरेज परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा अगर आईसीसी इवेंट्स अगर आप देख लें, जिस तरह वर्ल्ड कप के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि हम कुदरत के निज़ाम पर ज़्यादा डिपेंड रहे हैं और फाइनल तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन जिस तरह हम जिम्बाब्वे से हार गए थे तो ये अच्छा साइन नहीं था। उसके अलावा एशिया कप हमारा स्टार्ट हुआ था, एशिया कप के हम फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन सूस बैटिंग की वजह से हम वो भी हार गए हैं। तो ओवरऑल तो एवरेज परफॉर्मेंस रही है। तो बाबर आजम के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या बाबर आजम ही हमेशा हमारे लिए परफॉर्म करता रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि जब तक वो क्रीज पे होते हैं तो हमारी टीम पे कोई प्रेशर नहीं होता। हर प्लेयर जो है वो रिलैक्स खेल रहा होता है, वो एक साइड से उन्होंने विकेट रोका होता है, वो हिटिंग भी करते हैं। वो इस तरह का एक प्लेयर है कि वो अपना नेचुरल गेम खेलता है। लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है T20s में, लेकिन वो प्लेयर है जो आके अगर वो स्लो खेलता है
لیکن وہ ایسا ایسا ریدم میں آ جاتے ہیں کیونکہ پہلے کوئی بھی پلیئر جو ہے آپ دیکھ لیں ورلڈ کلاس پلیئر جو ہوتے ہیں وہ پہلی بال سے آ کے یا پہلے اوور میں ہی آ کے ہیٹنگ سٹارٹ نہیں کرتے, وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں. تو بابر اعظم کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم سے ہٹ کے ہماری ٹیم کا کوئی اور کھلاڑی کیا اس طرح کا نہیں بن سکتا رول ماڈل فینس کے لیے کہ بابر اعظم سے ہٹ کے ہم دوسرے پلیئرس پہ بھی ڈیپینڈ کر سکیں؟ جی سر, بہت سے پلیئر ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کو موقع نہیں دیا جاتا. جس طرح حارث سہیل ہے تو اس کی ایوریج 45 سے اپ ہے, لیکن مڈل آرڈر کا وہ بیسٹ مین ہے. اب اس کو شاہد افریدی نے اپنی کرکٹ ٹیم میں ان کو حصہ دیا ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں تو افتخار احمد اور خوش دل شاہ تھے جنہوں نے کچھ پرفارمنس بھی نہیں کی. ایک ہی میچ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف میں جتوایا تھا, باقی کوئی انہوں نے میچ ہمیں جتوایا بھی نہیں تھا. اس طرح اگر حارث سہیل کا پرفارمنس دیکھ لیں, جس طرح 2019 کے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف وہ سنگل ہینڈلی ہمیں جتوا کے چلے گئے تھے. ساؤتھ افریقہ کے خلاف ان کی بہت اچھی پرفارمنس رہی تھی. اس طرح مڈل آرڈر میں پاکستان کو ایک مستقیم بیٹسمین چاہیے جو پوری اننگز کو لے کے چلے. اور جو محمد رضوان ہے وہ بھی ایک اچھے سالڈ بیٹسمین ہے, لیکن وہ ایگریسو کھیلنے کی وجہ سے کبھی کبھی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر ٹک کر کھیلتے ہیں بابر اعظم کے ساتھ تو وہ بھی ہم سنگل ہینڈلی جتوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بابر اعظم کی بات کریں تو اوور آل تو بابر اعظم اپنی بیٹنگ میں بیسٹ ہے. جس طرح دیکھ لیں کہ ایک سال میں 8 سینچری ہیں, 15 50s, تو اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی. سو بابر اعظم تو اپنے جو ریدم میں کھیلتے ہیں وہ ایک گریٹ کی لسٹ میں وہ آ رہے ہیں. جس لسٹ میں رکی پونٹنگ ہے, وراٹ کوہلی ہے, مچل جانسن ہے, اس لسٹ میں آ رہے ہیں. ابھی او ڈی آئی پلیئر آف دا ایئر, کرکٹر آف دا ایئر, تو وہ ایک بہت بڑی پرفارمنس ہے. تو میرے حساب سے بابر اعظم کا جو سال تھا وہ پاکستان کی جو ٹیم تھی اس میں یہ جو خامیاں تھی, امید ہے کہ جب نئے سلیکشن کمیٹی آئے گی وہ اس پر نظر ثانی کرے گی اور انشاءاللہ ہماری ٹیم بہتر سے بہتر ہوگی. اچھا, ایک بڑا یہ ٹرینڈ رہا ہے پچھلے دنوں میں سلیکشن کمیٹی کو لے کے, کیونکہ ابھی جب انٹرم سلیکشن کمیٹی تھی شاہد خان افریدی کی زیر صدارت تھی, ان کے پاس جب یہ عہدہ تھا تو انہوں نے بہت زبردست سلیکشن کی, بہت زبردست طریقے سے شاہد افریدی نے کام کیا, ان کے کام کو بڑا سراہا گیا. تو اب جو نئے چیف سلیکٹر بنائے گئے ہارون رشید, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس عہدے کے قابل تھے؟ ان کے پاس کیا وہ صلاحیتیں ہیں؟ کیونکہ یہ بھی پاکستان کے لیے کچھ ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں, تو ایک لمبے عرصے سے پی سی بی میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو چیف سلیکٹر بنایا گیا تو یہ کس طرح سے پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا؟ سر میرے خیال میں تو شاہد افریدی بہت اچھے چیف سلیکٹر تھے, کیونکہ پاکستان کو اب بولڈ ڈیسیجن لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان بہت بیک فٹ پہ کھیلا ہے. یہ چیف سلیکٹر کیا کرتے ہیں سر, پرانے کرکٹرز لے کر آ جاتے ہیں جو کہ ڈیفینسو کھیلتے ہیں, جو ہمیں کہیں سے کہیں میچ جتوا جاتے ہیں. جب بڑے کروشل میچ ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ نہیں چلتے. تو اسی طرح اگر آپ دوسرے ملک کی ٹیمز کو دیکھیں تو وہ ایک گرومنگ کرتے ہیں, اپنے نئے پلیئرز کے گروم کرتے ہیں. جس طرح انڈیا کو دیکھ لیں, سوریہ کمار یادو ہے, انہوں نے ان کو IPL میں لیا, اس کو پھر B ٹیم میں کھلایا, A ٹیم میں کھلایا, اس کی ایک جرنی رہی ہے. اس طرح اگر ہم اپنے چیف سلیکٹر کی بات کریں تو ہمیں بورڈ ڈیسیجن لینے چاہیے. جس طرح شاہد افریدی نے کہا تھا کہ T20 میں جس کے 135 سے نیچے کا اسٹرائک ریٹ ہوگا اس کو ٹیم میں حصہ نہیں لینا ہے, حصہ نہیں ملے گا. تو اسی لیے یہی بورڈ ڈیسیجن لینا چاہیے. اگر تو میرے خیال سے محمد حفیظ ایک سر زیادہ اچھی آپشن ہوگی, کیونکہ ان کو ایک گراس روٹ کا پتہ ہے, ان کو ہر پلیئر کا پتہ ہے, وہ ان ٹچ رہتے ہیں. اور جو ہمارے نئے چیف سلیکٹر ہیں ہارون رشید, مجھے نہیں لگتا کہ وہ گراؤنڈ میں اتنا آتے ہوں اور اتنا گیٹ ٹوگیدر کرتے ہوں پلیئرس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ پاس میں ایکس کرکٹرز ہیں ہمارے, اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے, آپ کا کیا رائے ہے ہارون رشید کے بارے میں, تو وہ ایک نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں. تو اگر میرے خیال میں محمد حفیظ ایک بیسٹ آپشن ہوں گے تو ان کو ہی لے کر چلنا چاہیے. اچھا سر, اس میں ایشیا کپ کے بارے میں اسامہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے؟ تو پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ زیادہ امپورٹنس پاکستان کو نہیں دی جاتی, لیکن پاکستان جو ہے ایک اہم رکن ملک ہے کرکٹ کا, ICC کا, ایشین کرکٹ کونسل کا. تو انڈین جو ہے یہ سیاست کو جو لے کے آئے ہوئے ہیں اپنے کرکٹ کے اندر, میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب ایشیا کا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی متبادل وینیو سوچا جائے گا, یا انڈین ٹیم جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ ان کو اجازت دے گی؟ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے احمد صاحب, جو 2009 میں ہمارے پاس جو کرکٹر سری لنکا کرکٹ پر جو اٹیک ہوا تھا وہ بہت انفارچونیٹ تھا. تو اس کے بعد پاکستان نے ایک بیبی سٹیپس لیے تھے, APSL کا فائنل کروایا تھا, سیمی فائنل کروایا تھا, پھر زمبابوے کی ٹیم بلائی تھی, ویسٹ انڈیز کی ٹیم بلائی تھی. تو پاکستان نے ایک بیبی سٹیپس لیے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو جائے. تو انڈیا کے پاس اب کوئی جواز بھی نہیں بنتا کہ وہ نہ آئے, کیونکہ ان کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں سیکیورٹی ریزن. تو یہاں پہ ہمارے ملک سے آسٹریلیا بھی ہو کر گیا ہے,
انگلینڈ بھی ہو کر گیا ہے, نیوزی لینڈ بھی ہو کر کے چلا گیا ہے. تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ایگو ہے, کیونکہ پاکستان میں ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک طرف سے شاہین شاہ افریدی بالنگ کروا رہے ہوں, روہت شرما کھیل رہے ہوں, پاکستان کا کراؤڈ ہو, پنڈی کا کراؤڈ ہو, ہلا گلا ہو, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وراٹ کوہلی کو اپنے سامنے, کیونکہ پاکستان میں بہت فین فالوئنگ ہے وراٹ کوہلی کی. تو میرے تجزیے میں یہ ہے کہ آپ انڈیا کا ایگو ایشوز ہے, باقی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ جو بیس بال ٹیم ہے انڈیا کی, اس کے بارے میں کچھ رومرز آ رہے ہیں, کچھ افواہیں آ رہی ہیں کہ انڈیا اس ٹیم کو بھیج رہا ہے, بی ٹیم کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انڈیا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں بھی کیا اسی طرح کا ان کو جواب دینا چاہیے, ہم بھی ان کا بائیک آؤٹ کریں اور ہم بھی اپنی جو ہے وہ نچلے لیول کی بی لیول سی لیول کی ٹیمیں انڈیا میں بھیجیں؟ نہیں سر, اسپورٹس کو اسپورٹس کی طرح لینا چاہیے, سیاست سے دور رکھنا چاہیے, کیونکہ دونوں ملک کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ہو آپس میں, دونوں ملک انوالو ہیں. لیکن کچھ انتہا پسند لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو پا رہی. اب اگر آپ دیکھیں نا, بیس بال ٹیم آ رہی ہے, کیا بیس بال ٹیم انڈینز نہیں ہے؟ کیا وہ ہٹ کر ہیں؟ نہیں, وہ بھی انڈینز ہیں. لیکن کیا وہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے, انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہے, وہ کیا کر رہی ہیں کہ ہم نہیں آ رہے. تو یہ انڈیا کا ایک صاف دوغلا پن ہے, کیونکہ وہ اپنی بیس بال ٹیم تو یہاں پر بھیج رہے ہیں لیکن وہ اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیج سکتے. اور وہ یہاں پر بیس بال ٹیم آ گئی ہے, یہاں پر وہ پورا ایشیا کپ کھیلیں گے اور بادشاہی مسجد کے سامنے پکچرز بھی کھنچوائیں گے, خوشی خوشی جائیں گے, لاہور کے کھانے بھی انجوائے کریں گے. لیکن کیا انڈین کرکٹ ٹیم ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ ان کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ایشو بنا رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر اس میٹنگ بھی ہے فیبرری کے 4 فیبرری میں ہے جیشا اور نجم سٹی میں, تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ پازیٹیو رسپانس ملے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا کھیلوں کے تجزیے اور تبصروں سے بھرا پروگرام. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.